بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل انٹرنیشنل مورخہ 13 جولائی سن 2026 بروز سوموار۔ خبرنامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ قطری حکومت نے ان کے انتقال پر کئی روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران قومی پرچم سرنگوں رہے گا اور سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ شیخ حمد نے سن 1995 سے سن 2013 تک قطر کی قیادت کی اور ملک کو عالمی سطح پر ایک بااثر ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کے قیام، توانائی پر مبنی معاشی ترقی اور سن 2022 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے میں نمایاں خدمات کے باعث جدید قطر کے معمار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے جی نیوز کے پروگرام سفر عشق کی 10 محرم کی نشریات کے متعلق کیس کا حتمی فیصلہ جاری کرتے ہوئے 15 روزہ معطلی اور 1 کروڑ روپے جرمانے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پیمرا نے قرار دیا کہ نشریات میں مذہبی مواد کی پیشکش پیمرا قوانین کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ جی نیوز کی معذرت اور ندامت کو تخفیفی عوامل مانا گیا، تاہم سزا برقرار رکھی گئی۔ پیمرا نے متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی اور برطرفی کی ہدایت بھی دی، ساتھ ہی تمام ٹی وی چینلز کو مؤثر ادارتی نگرانی یقینی بنانے اور آئندہ خلاف ورزی کی صورت میں مزید سخت کارروائی سے خبردار کیا گیا۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر کے باعث فرانس، اسپین، پرتگال اور یونان کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے سینکڑوں فائر فائٹرز، خصوصی طیارے اور دیگر وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 42,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل چکا ہے، جبکہ 10,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کی پیشگوئی کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شدید گرمی اور تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، جس سے متعدد اہم تقریبات بھی ملتوی کر دی گئی ہیں۔ ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ اور اعلیٰ مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا ہے اور وعدوں کی خلاف ورزی کی قیمت چکانا ہوگی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ حقیقت اب سامنے آ رہی ہے۔ کالیباف نے اپنی پوسٹ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت MOU کے آرٹیکل 5 کی تصویر بھی شیئر کی، جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق شق شامل ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران انتظامات کرے گا کے الفاظ نمایاں کیے گئے۔ یہ بیان امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ ویتنام کے مشہور سیاحتی جزیرے فوکوک کے قریب بھارتی سیاحوں کو لے جانے والی ایک سپیڈ بوٹ الٹنے سے کم از کم 15 بھارتی شہری ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے کے وقت کشتی میں 36 افراد سوار تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعدد مسافروں کو بچا کر اسپتال منتقل کیا، جبکہ ہلاک افراد کی لاشیں سمندر سے نکال لی گئیں۔ حادثے کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔ فوکوک ویتنام کا معروف سیاحتی جزیرہ ہے، جہاں ہر سال بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح تفریح کے لیے آتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرتے ہوئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے مبینہ مالی معاون علی انصاری سمیت 13 افراد اور مختلف اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق دبئی میں مقیم ایرانی بینکر اور کاروباری شخصیت علی انصاری پر پاسداران انقلاب اور ایرانی حکومتی شخصیات کو مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام ہے۔ پابندیوں میں ایران کے 3 ایکسچینج ہاؤسز اور متعدد فرنٹ کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ایرانی قیادت کی عالمی مالیاتی نظام تک رسائی محدود کرنا اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کو روکنا ہے۔ طوفان باوی کے باعث جنوبی فلپائن میں لینڈ سلائڈنگز کے مختلف واقعات میں تقریباً 15 افراد ہلاک اور 6 لاپتہ ہو گئے۔ طوفان کے اثرات جاپان، تائیوان اور چین تک پہنچ گئے، جہاں شدید بارشوں اور تیز ہواؤں نے معمولات زندگی متاثر کر دیے۔
جاپان نے 345 پروازیں منسوخ، فیری سروس معطل اور 24,000 سے زائد گھروں کی بجلی بند ہو گئی، جبکہ 198 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تائیوان میں 14,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ چین نے ممکنہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشے کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کر لیے ہیں۔